بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے وضو میں پیروں سے متعلق جو فرض ہے اس کا بیان چل رہا ہے۔ جمہور اہل سنت جس میں ائمہ اربعہ ہیں، ان سب کا موقف ہے کہ وضو میں پیروں سے جو حکم متعلق ہے وہ غسل ہے، دھونا ہے، مسح نہیں ہے۔ مختلف طرح کی احادیث سے مصنف علیہ رحمہ اس مسئلے کو واضح کر رہے ہیں، اہل سنت کی تائید اور استدلال اس سے لا رہے ہیں۔ سے جو مصنف احادیث پیش کرتے ہیں اس میں عمل صحابہ کا ذکر ہے کہ صحابہ اکرام کا بھی یہی عمل تھا کہ وہ وضو کے اندر اپنے پیروں کو بلا خف جب ہوتے تو دھوتے تھے، مسح نہیں کرتے تھے۔ بلکہ بعض صحابہ میں نے تو یہ تک فرمایا کہ ہم نے کسی بھی اللہ کے رسول کے صحابی سے عام حالات میں پیروں کے مسح سے متعلق نہیں سنا، بلکہ وہ سب غسل کرتے تھے اور غسل ہی کے قائل تھے۔ آخر میں مصنف علیہ رحمہ معترض کا ایک اعتراض نقل کریں گے، اس کا جواب دیں گے۔ فرماتے ہیں وقد روی عن جماعت من اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہم کانوا یغسلون، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کی ایک جماعت سے مروی ہے کہ وہ پیروں کو دھوتے تھے۔ فمما روی فی ذلک ما حدثنا حسین بن نصر قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا سفیان عن الزبیر بن عدی عن قال قلت للاسود اکان عمر یغسل فقال نعم کان یغسلهما غسلا۔ تو اس بارے میں جو احادیث مروی ہیں ان میں سے ایک حدیث وہ ہے جو ہم سے بیان کی حسین ابن نصر نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی ابو نعیم نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی سفیان نے کر کے زبیر ابن عدی سے کرتے ابراہیم نخعی سے۔ ابراہیم نخعی کہتے ہیں قلت للاسود، میں نے اسود ابن علقمہ سے کہا اکانا عمر یغسل، نہیں، قلت للاسود، میں نے علقمہ کے والد اسود سے کہا کانا عمر یغسل، اکانا عمر یغسل، کیا حضرت عمر پیروں کو دھوتے تھے؟ فقال نعم، تو انہوں نے کہا کہ ہاں، کان یغسلهما غسلا، وہ ان کو خوب دھوتے تھے۔ غسلن مصدر یہ تاکید کے لیے ہے کہ وہ اس کو خوب اچھی طرح دھوتے تھے پیروں کو۔ حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا ابو الاحوص عن مغيرة عن ابراهيم قال توضأ عمر فغسل قدميه۔ ہم سے حدیث بیان کی روح ابن فرج نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی یوسف ابن عدی نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی ابو الاحوص نے، روایت کر کے مغیرہ سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابراہیم نخعی سے۔ انہوں نے فرمایا کہ حضرت عمر تعالیٰ عنہ نے وضو کیا تو آپ نے دونوں پیروں کو دھویا۔ حدثنا محمد بن خزیمة قال حدثنا ابو ربیعة قال حدثنا ابو عوانة عن ابی حمزہ قال رأيت ابن عباس يغسل رجليه ثلاثا ثلاثا۔ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن خزیمہ نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی ابو ربیعہ نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی ابو عوانہ نے، روایت کر کے ابو حمزہ سے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو دیکھا کہ آپ نے دونوں پیروں کو تین تین بار دھویا۔ حدثنا ربيع الجيزي قال حدثنا ابو الاسود قال اخبرنا ابن لهيعة عن عمارة بن غزية عن ابن المجمر قال رأيت ابا هريرة يتوضأ مرة وكان اذا غسل ذراعيه كاد ان يبلغ نصف العضد ورجليه الى نصف الساق وقلت له في ذلك۔ کہتے ہیں مصنف ہم سے حدیث بیان کی ربیع جیسی نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث الاسود نے، انہوں نے کہا ہمیں خبر دی ابن لہیعہ نے، روایت کر کے عمارہ ابن غزیہ سے، وہ روایت کرتے ہیں ابن انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ کو ایک مرتبہ وضو کرتے ہوئے دیکھا، وکانا اذا غسل، اور ان کا عالم یہ تھا کہ جب وہ دونوں ہاتھ دھوتے
قاد ان یبلغ نصف العضد، تو قریب تھا کہ وہ بازو کے نصف تک پہنچ جاتے. کوہنی سمیت ہاتھوں کا دھونا فرض ہے، مگر حضرت ابو ہریرہ ہاتھوں کو دھونے میں مبالغہ فرما نصف بازو تک ہاتھوں کو دھو لیتے تھے. فقل ورجلیہ اذا نصف الساق، اور پیروں کو دھوتے تھے نصف پنڈلی کے قریب تک. حالانکہ ٹخنوں سمیت دھونے کا حکم ہے، لیکن آپ مبالغہ کرتے نصف پنڈلی تک دھوتے. کہتے ہیں فقلت له فی ذلک، تو میں نے اس کے بارے میں ان سے کہا کہ بھئی ایسا آپ کیوں کرتے ہیں، فرض تو یہاں تک ہے، زائد کیوں دھو رہے ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی روشنی کو مت دوں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت قیامت کے دن غرن محجلینہ کی طرح آئے گی. غرہ اصل میں غلام کو کہا جاتا ہے، اور مجازن غرہ کا اطلاق گھوڑے کے چہرے کی اس سفیدی پر ہوتا ہے جو اس کے ماتھے پر ہوتی ہے. ماتھا بعض گھوڑوں کا سفید ہوتا ہے، باقی کلر کسی اور کوئی اور ہوتا ہے، مثلا لال یا کالا وغیرہ. محجلین، محجل کی جمع ہے محجل کی. محجل اس گھوڑے کو کہتے ہیں کہ چاروں پیر میں سفیدی ہوتی ہے، یعنی چاروں پیر سفید ہوتے ہیں اور باقی اس کے جو حصہ ہے بدن ہے وہ کسی اور رنگ کا ہوتا ہے. تو حضور نے اپنی امت کو غرن محجلینہ سے تشبیہ دے کر فرمایا کہ جیسے غرن محجلینہ یعنی وہ گھوڑے جن کے چاروں ہاتھ پیر سفید ہوں اور پیشانی سفید ہو، وہ خبرو لگتے ہیں، ان میں ایک روشنی اور چمک ہوتی ہے. اسی طرح میری امت قیامت میں آئے گی کہ وضو کی وجہ سے ان کا چہرہ، دونوں ہاتھ، دونوں پیر چمک رہے ہوں گے، اور یہ امت محمدیہ کی خاصیت ہوگی. باقی کسی بھی یہ سعادت اور یہ نصیب نہیں. اس علامت و پہچان سے امت محمدیہ پہچانی جائے گی، اور یہ ان کے لیے اعزاز اور شرافت کی بات ہوگی، یہ ان کا نور ہوگا. تو یہ حدیث پاک چونکہ نے سن رکھی تھی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، تو آپ اپنے ہاتھ اور پیروں کو زیادہ دھوتے تھے تاکہ مجھے زیادہ نور اور زیادہ روشنی ملے. فقلت له فی ذلک، تو میں نے ان سے اس بارے میں کہا. فقال اريد ان اطيل غرتي، تو انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی روشنی کو لمبا کروں. انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، ان امتی یاتون یوم القیامت غرا محجلین من الوضوء، کہ بے شک میری امت قیامت کے دن آثار وضو کی وجہ سے روشن چہرہ اور ہاتھ پیر والے روشن ہو کر آئے گی. ولا یاتی احد من الامم کذالک، اور اس طرح کوئی بھی امت نہیں آئے. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا یعقوب قال حدثنا ابو عوانة عن ابی بشر عن مجاہد انه ذکر له المسح على القدمين فقال كان ابن عمر یغسل رجلیہ غسلا وانا اسکب علیہ الماء سکبا. ہم سے حدیث بیان کی ابن مرزوق نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی یعقوب نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی ابو عوانہ نے، روایت کر کے ابو بشر سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت امام مجاہد سے، انہ ذکر لہ المسح علی القدمین، کہ آپ کے سامنے قدموں پر مسح کرنے کا ذکر کیا گیا، کہ قدموں پر مسح کیا جائے یا غسل. تو آپ نے حضرت عبداللہ ابن عمر کے عمل کا حوالہ دیا اور اپنے مشاہدے کا حوالہ دیا، کیونکہ فعل صحابی بھی دلیل ہوتا ہے. انہ ذکر لہ المسح علی القدمین، ان کے سامنے قدموں پر مسح کا ذکر کیا گیا. فقال کان ابن عمر یغسل رجلیہ غسلا، تو آپ نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر پیروں کو خوب دھوتے تھے. وانا اسکب علیہ الماء، اور میں ان کے پیروں پر خوب پانی ڈالتا تھا. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن ابي بشر عن مجاهد عن ابن عمر مثله.
ہم سے حدیث بیان کی ابن مرسوق نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی عبدالصمد نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے، روایت کر کے ابو بشر سے، وہ روایت کرتے ہیں امام مجاہد سے، اور وہ حضرت عبداللہ ابن رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے اسی کے مثل. حدثنا ابن مرسوق قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الماجشون عن عبد الله بن دینار عن ابن عمر انه كان يغسل رجليه اذا توضأ. ہم سے حدیث بیان کی ابن مرسوق نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی ابو عامر نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی عبد العزیز ابن عبداللہ ماجشون نے، روایت کر کے عبداللہ ابن دینار سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم سے کہ آپ اپنے پیروں کو دھوتے تھے جب وضو فرماتے ہیں. حدثنا فحد قال حدثنا ابن سعید قال حدثنا عبد السلام عن عبد الملک قال قلت لعطاء أبلغك عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح القدمين قال لا. ہم سے حدیث بیان کی فہد نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن سعید نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی عبدالسلام روایت کر کے عبد الملک سے، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت عطا سے کہا کیا تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کسی صحابی کے حوالے سے یہ بات پہنچی کہ انہو مسح القدمین، کہ انہوں نے قدموں پر مسح کیا ہو؟ قال اللہ، انہوں نے کہا کہ نہیں. حدیث پوری ہوئی، اب ایک اعتراض ہے اور اس کا جواب. معترض کا اعتراض یہ ہے، معترض کہتا ہے کہ اگر غور و فکر کیا جائے اور عقل کے تقاضے کو سمجھا جائے تو یہی نتیجہ نکل کر آتا ہے کہ وضو میں پیروں پر مسح کرنے ہی کا حکم ہو. کیوں؟ وہ اس لیے کہ پیروں معاملہ سر کے زیادہ مشابہ ہے. وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ جب انسان کو وضو کی حاجت ہو اور پانی پر قدرت نہ ہو تو اس کو تیمم کرنے کا حکم ہے، اور تیمم میں صرف چہرے اور ہاتھوں کا مسح کیا جاتا ہے، سر اور پیر کا مسح نہیں ہوتا. تو پانی پر قدرت نہ ہونے کی صورت میں سر اور پیر دونوں کا حکم ایک ہی ہے کہ ان کے لیے مسح بھی نہیں ہے. تو جب پانی پر قدرت نہ ہونے کی صورت میں ان کا ایک حکم ہے تو پانی پر قدرت ہونے کی صورت میں بھی سر اور پیروں کا ایک حکم ہونا چاہیے. اور پانی پر قدرت کی صورت میں سر کا حکم چونکہ مسح کا ہے، لہذا پیروں کا حکم بھی مسح کا ہونا چاہیے. یہ اعتراض معترض نے کیا. اس کے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ سمجھنا کہ پانی موجود نہ ہونے کی صورت میں اگر کسی چیز کا حکم ایک جیسا ہو جا رہا ہے تو پانی موجود ہونے کی صورت میں بھی ان کا حکم ایک جیسا ہوگا، ایسا نہیں ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ پانی موجود ہو تو ان کا ایک جیسا حکم ہے، اور پانی موجود نہ ہو تو ان کا ایک جیسا حکم ہے. لیکن اگر پانی موجود ہو تو ان کے حکم میں اختلاف ہو جاتا ہے. اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ پانی موجود ہو تو ایک حکم ہے اور پانی موجود نہ ہو تو ان کا حکم مختلف ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر مصنف کہتے ہیں جیسے جنبی ہے، اس پر فرض یہ ہے کہ وہ پانی موجود ہو تو اپنے پورے بدن کو دھوئے. یہ تو فرض ہے. پورے بدن کا حکم کیا ہے؟ ایک سا ہے کہ دھوئے، ایک سا حکم ہے کہ دھونا پورے بدن کو. لیکن اگر پانی موجود نہ ہو تو حکم کیا ہے؟ تیمم کرے. اب وہ بھی تیمم میں کیا کرے گا؟ صرف چہرے کا اور ہاتھوں کا مسح کرے گا. پیروں کا یہاں بھی اب کوئی حکم نہیں ہے نا. ہاتھ اور سر کے سوا، ہاتھ اور چہرے کے سوا جتنا بھی بدن کا حصہ ہے اس سب کا ایک ہی حکم ہے کہ اس سے مسح بھی نہیں کرنا ہے، مسح بھی اس سے ساقط ہے نا. حالانکہ اگر پانی موجود ہوتا تو دھونے کا حکم تھا، اگر پانی موجود ہو تو تمام بدن کے دھونے کا حکم ہے. لیکن پانی موجود نہیں ہے تو اب تیمم کی شکل میں اس کو صرف چہرے اور ہاتھوں کے مسح کا حکم ہے. باقی تمام جو پیروں کا غسل ضروری، وہ باقی تمام بدن کا جو غسل ضروری تھا وہ غسل ساقط ہو گیا.
تو یہ سمجھنا کہ اگر عدم ماں کی صورت میں کسی کا کوئی حکم ساقط ہو تو پانی کی موجودگی میں بھی حکم ویسا رہے گا، ایسا نہیں ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ پانی نہ ہو تو حکم سرے سے ساقط ہو جائے، اور پانی ہو تو اصل حکم غسل کا رہے، جیسے کہ اس بات کہ پانی نہ ہو تو چہرے اور ہاتھ کے سوا تمام بدن سے غسل ساقط ہے، اور پانی ہو تو اس کا غسل لازم ہے۔ تو اب اس سے جو معترض نے اعتراض کیا تھا، اس کے اعتراض کی بنیاد اور اس کی دلیل، اس کی علت یہ باطل ہو جاتی ہے۔ اور اگر وہ اپنی بات کو صحیح مانتا ہے تو پہلے ہمارے اس اعتراض کا جواب دے کہ جب غسل فرض تھا تمام بدن کا تو پانی نہ ہونے کی صورت میں وہ ساقط کیوں ہوا، اور اگر ساقط ہو گیا تو اس سے یہ کب لازم آیا کہ باقی بدن کا پانی موجود ہونے کی صورت میں مسح کا حکم ہوگا۔ جو اعتراض کا جواب معترض دے گا وہی جواب ہم اس کو دیں گے، اس سے جواب نہ بن پڑے گا اور نہ ہاں جواب دینے کی ضرورت پیش آئے گی۔ دیکھیں، وقد زعم زاعم ان النظر یوجب مسح القدمین فی وضوء الصلاۃ، ایک گمان کرنے والے نے یہ گمان کر لیا کہ نظر و فکر نماز کے وضو میں پیروں کے مسح کو ثابت کرتی ہے کہ پیروں کا مسح کیا جائے۔ قالا، اس نے کہا، لأنی رأیت حکمہما بحکم راسی اشبہ، اس نے کہا کیونکہ میں پیروں کا حکم سر کے حکم کے زیادہ مشابہ سمجھتا ہوں۔ لأنی رأیت الرجل اذا عدم الماء فصار فرضه التیمم یمما وجهه ویدیہ ولا یمم رأسه ولا رجلیہ، دیکھتا ہوں کہ آدمی جب وہ پانی نہ پائے تو اس کا فرض تیمم بن جاتا ہے کہ تیمم کرے، اور وہ تیمم کرتا ہے چہرے کا اور ہاتھوں کا، سر اور پیروں کا تیمم نہیں کرتا ہے۔ فلما کان عدم الماء یسقط فرض غسل الوجہ والیدین الی فرض آخر وهو التیمم، یسقط فرض الراس والرجلین لا الی فرض، تو جب پانی کا نہ ہونا یہ ہاتھوں اور سر کے غسل کے فرض کو ساقط کر رہا ہے ایک دوسرے فرض کی طرف جو کہ تیمم ہے، یعنی پانی نہ ہونے سے غسل تو ساقط ہو گیا چہرے اور ہاتھوں کا، لیکن ایک دوسرا فرض اس سے متعلق ہو گیا، وہ کیا ہے؟ تیمم۔ تو جب پانی کا نہ ہونا چہرے اور ہاتھوں کے غسل کے فرض کو ساقط کرتا ہے ایک دوسرے فرض کی طرف جو کہ تیمم ہے، وَيَسْقُطُ فَرْضَ الرَّاسِ وَيُسْقِطُ فَرْضَ الرَّاسِ وَالرِّجْلَيْنِ إِلَىٰ إِلَىٰ فَرْضٍ، اور سر اور چہرے کے فرض کو کسی دوسرے فرض کی طرف ساقط نہیں کرتا، ثبت بذالک، تو اس سے ثابت ہو گیا کہ انا حکم الرجلین فی حال وجود الماء کا حکم الراس لا کا حکم الوجہ والیدین، تو اس سے ثابت ہو گیا کہ پانی موجود ہونے کی حالت میں پیروں کا حکم سر کے حکم کی طرح ہے، نہ کہ چہرے اور ہاتھوں کے حکم کی طرح۔ جواب دینا یہاں سے، کہتے ہیں فقانا من الحجت علیہ فی ذالک، تو اس کے خلاف اس بارے میں حجت اور دلیل یہ ہے کہ انا رأینا اشیاء یکون فرضها الغسل فی حال وجود الماء ثم يسقط ذلك الفرض فی حال عدم الماء لا الى فرض، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ پانی موجود ہونے کی حالت میں ان کا فرض جو ہے وہ غسل ہے، دھونا، پھر وہ فرض ساقط ہو جاتا ہے پانی نہ ہونے کی حالت میں لا الہ فرض، یعنی پھر پانی موجود نہ ہونے کی حالت میں اس فرض کا سقوط ہوتا ہے کسی دوسرے فرض کی طرف نہیں، کسی دوسرے فرض کی طرف ساقط نہیں ہوتا ہے، دوسرا فرض اس کا ہوتا ہی نہیں، بدل ہوتا ہی نہیں دوسرا۔ من ذالک الجن، اسی قبیل سے ہے جنب، یعنی جنبی کا مسئلہ، علیہ ان یغسل سائر بدنہ بالماء فی حال وجودہ، کہ اس پر لازم ہے کہ اپنے تمام بدن کو پانی سے دھوئے پانی موجود ہونے کی حالت میں، الماء وجب علیہ تیمم فی وجہہ ویدیہ، اور جب پانی کو نہ پائے تو اس پر واجب ہے کہ تیمم کرے چہرے اور ہاتھ میں۔ فَأُسْقِطَ فَرْضُ حُکْمِ سائر بدنہ بعد الوجہ والیدین، تو یہاں چہرے اور ہاتھوں کے بعد جو باقی تمام بدن بستا ہے اس کا جو فرض کا حکم تھا وہ ساقط کیا گیا ہے، مگر کسی بدل کی طرف نہیں، اس کا کوئی بدل ہی نہیں ہے۔
فلم یکن ذالک بدلیل، تو پھر یہ دلیل نہیں ہے اس بات کی کہ انما سقط فرضه من ذالک لا الی بدل کان فرضه فی حال وجود الماء هو المس، تو یہ دلیل نہیں اس بات کی کہ جس کا فرض ساقط ہوتا ہو لا الی بدل کی طرف، یعنی جس کا فرض کسی بدل کی طرف ساقط نہ ہوتا ہو تو اس کا فرض پانی موجود ہونے کی حالت میں مسا ہوگا، یہ دلیل نہیں ہوئی۔ ذالک ایدن، تو اسی طرح لا یکون سقوط فرض الرجلین فی حال عدم الماء لا الی بدل، تو اسی طرح جو پیروں کا فرض ہے وہ ساقط ہوگا مگر کسی بدل کی طرف نہیں، ٹھیک ہے۔ بے دلیل ان حکمہ کانا فی حال وجود الماء هو المس، یعنی وہ ساقط ہوگا کسی بدل کی طرف نہیں، ٹھیک ہے۔ لا یکون کا تعلق بیٹا بے دلیل سے ہے، عبارت میں یہاں جو ہو گیا ہے خلط ملط ہو گیا ہے، لا یکون کو تعلق بے دلیل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح یہاں پانی موجود نہ ہونے کی حالت میں پیروں کا فرض ساقط ہوگا مگر کسی بدل کی طرف نہیں، اور وہ اس دلیل سے نہیں ہے کہ انا حکمہ ہما کانا فی حال وجود الماء هو المس، کہ ان دونوں کا حکم پانی موجود ہونے کی حالت میں مسا ہوگا، اس دلیل سے نہیں ہے۔ فبطلت بذالک علت المخالف، تو مخالف کی جو علت و دلیل تھی وہ باطل ہو گئی۔ اذا کانا قد لزمہ فی قولہ مثل ما الزم خصمہ، کیونکہ اس پر اپنے اس قول میں وہی بات لازم آئے گی جو اس نے اپنے خصم کو لازم کی، یعنی جو اس نے اعتراض کیا تھا، اگر اس کی بات ہم صحیح مان لیں تو یہی اعتراض اس پر بھی لازم آئے گا۔ پہلے وہ اس کا جواب دے، اور وہ دے نہ سکے گا تو ہمیں جواب دینے کی حاجت نہیں پڑے گی۔